اللہ کی عادت پارٹ 38 گو توبہ کے ضمن میں مغفرت پہ بحث ہو چکی ہے، لیکن ہنوز اس بحث کے چند پہلو تشریح طلب ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک طرف تو لکھا ہے کہ انسان کو ذرا بھر بدی کی بھی سزا ملے گی، سورہ زلزلہ، اور دوسری طرف عفو و مغفرت پر بھی سینکڑوں آیات موجود ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر گناہ کی سزا مل کر رہتی ہے تو پھر مغفرت کا کیا مطلب، اور اگر نہیں ملتی تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور برائی کی سزا ایک ویسی برائی ہے کہ تفسیر کیا ہے۔ جواب: گناہ کی دو قسمیں، اول وہ گناہ جن کی سزا فوراً مل جاتی ہے، مثلا ایک آدمی اپنے گھر کو آگ لگا دیتا ہے، ایک طالب علم سالانہ امتحان سے غیر حاضر ہو جاتا ہے، کوئی شخص 2 تولے افیون کھا جاتا ہے یا ضرورت سے زیادہ شراب پی لیتا ہے، کوئی گنڈا کوتوال کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارتا ہے، اعلی حاصل قیاس یہ لوگ فوراً سزا پا لیتے ہیں۔ دوم وہ گناہ جن کی سزا ذرا دیر سے ملتی ہے، مثلا ایک آدمی ماں باپ کی توہین کرتا ہے، بیوی کو بے وجہ گھر سے نکال دیتا ہے، جھوٹی شہادت دیتا ہے، مردم آزاری کرتا ہے، رشوت کھاتا اور جھوٹے سفر خرچ وصول کرتا ہے، بد قول، بد عہد، میل باغلمان، نظر باز، بد اندیش اور بد کن ہے، پھر وہ یہ تمام گناہ اس ہوشیاری سے کرتا ہے کہ قانون اور سماج ہر دو کے احتساب سے بچ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص خدائی انتقام کا لازماً شکار ہوگا، لیکن قدرے دیر کے بعد۔ پہلے کس کے گناہوں میں مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سزا مل چکی، اور اگر کوئی چور 2 سال کی قید سزا پاتا ہے اور وہ یہ کاٹ آتا ہے تو اب عدالت سے اس کی یہ التماس کہ اسے وہ 2 سال کی قید معاف کی جائے بے بانی ہوگی۔ مغفرت کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں گناہ تو ہو چکا ہو لیکن سزا نہ ملی ہو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ خدا سزا کو ٹال دے؟ ہاں ہے۔ فرض کیجئے ایک بیٹا نافرمانی کی وجہ سے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، کچھ مدت بعد اسے اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے، وہ آ کر والدین سے گزشتہ بداعتدالیوں کی معافی مانگتا ہے اور آئندہ سعادت مند رہنے کا محکم عہد کرتا ہے۔ کیا یہ سنگدلی نہیں ہوگی اگر والدین اسے معاف نہ کریں؟ آپ بیاباں میں جا رہے ہیں، ایک دہقانی آپ کے کپڑے اتار لیتا ہے، ایک روز بعد وہ اثناء سفر میں دوبارہ آپ کو آ لیتا ہے، کپڑے لوٹاتا، معافی مانگتا، آنسو بہاتا اور اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش کرتا ہے۔ کیا اسے معاف کرنا کوئی کبھی فعل سمجھا جائے گا؟ ایک طالب علم استاد سے گستاخانہ پیش آتا ہے، رپورٹ ہوتی ہے، لیکن پرنسپل کوئی سزا نہیں دیتا۔ 2-4 ماہ کے بعد وہ لڑکا آپ کے گھر میں آ کر تہ دل سے قصور کی معافی مانگتا ہے، کیا اسے معاف نہ کرنا ظلم نہیں ہوگا؟ دنیا میں ہر عمل کی کوئی نہ کوئی جزا یا سزا ہے۔ ایک پشیمان خطا کار کی ندامت، الحاج اور عہد اصلاح کی جزا صرف معافی ہی ہو سکتی ہے، اسے اس جزا سے محروم کرنا شدید بے انصافی ہے۔ سزا 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو والد، معلم یا حاکم عادل کی طرف سے، اور دوسری وہ جو جانی دشمن دے۔ پہلی مقصد ہمیشہ اصلاح ہوتا ہے، دوسری کا محض انتقام۔ اگر کوئی گناہ گار سزا ملنے سے پہلے ہی اصلاح کا محکم ارادہ کر لے تو اسے سزا دینا ظلم ہوگا، اس لیے کہ مقصد سزا پہلے ہی حاصل ہو چکا، اب سزا چہ مانی دار۔ فرض کیجئے ایک آدمی روزانہ شراب پیتا ہے، شراب کا اثر اس کے قلب و جگر پر باقاعدہ پڑتا رہتا ہے اور اس کے نظام جسمانی میں کافی فتور واقع ہو جاتا ہے، لیکن مکمل تباہی سے پہلے وہ سنبھل جاتا ہے، شراب چھوڑ دیتا ہے، قلب و جگر کے ضعف کو مناسب غذا و ورزش سے دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا یہ ہمارا مشاہدہ نہیں کہ رفتہ رفتہ شراب کا اثر دور ہو جائے گا اور اس کی صحت لوٹ آئے گی؟ سورہ ہود اچھے اعمال برے اعمال کا اثر زائل کر دیتے ہیں۔ مغفرت کے لفظی معنی میں جو معنی ہے چھپانا، ڈھانکنا اور چادر میں ڈال دینا۔ جیسے ایک آدمی گناہ کو چھوڑ کر نیک بن جاتا ہے تو اس کی نیکیاں ایک چادر کی طرح گناہوں کو چھپا لیتی ہے۔ عوام کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ آدمی کبھی بدکار بھی تھا۔ ہمارے ضلع کا ایک آدمی مختلف اخلاقی کمزوریوں کا شکار تھا۔ آج سے 9-10 برس پہلے اپنی اصلاح کا خیال آیا، چنانچہ اس نے توبہ کی، مالک و مزارع کے جھگڑے میں کود کر غرباء کی قیادت سنبھالی اور اس راہ میں یہاں تک جہاد کیا کہ اسے گولی مار دی گئی۔ آج اس کے مزار پر نذرانے چڑھتے، چراغ جلتے اور باقاعدہ عرس ہوتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ اس شخص کی آخری زندگی نے اس کی گزشتہ زندگی کو کیسے چھپا لیا۔